السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یعنی تکالیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرنا یا سامنا کرنا، اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنا۔ یعنی اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ یعنی کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آئے یا کوئی مسئلہ ہو تو اس چیز پر برداشت رکھنا، قابو رکھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یعنی صبر کا مطلب یہ ہے۔ اور صبر سے متعلق جو ہے ہماری قرآنی تعلیمات جو ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو صبر کے حوالے سے بتایا گیا ہے وہ قرآن پاک میں بہت اچھے انداز میں بتایا گیا ہے، اور ترجمہ ہے ایک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کا۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں کس طرح بتا دیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ جب اس بات پہ صبر کرتے ہیں، جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب ان کو آزمائش ان کی ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کو یہی ان کا سوچ ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے ہی ہیں، اور ظاہر ہم نے لوٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اس آیت سے یہ تمام ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ یعنی صبر کی دیکھیں کتنی اچھی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی آزمائشوں میں، اس کی دی گئی مشکلات میں جو ہے وہ خود کو سپرد کر دینا اللہ کے، اور اس سے کسی سے شکوے نہ کرنا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ نحل میں آیت نمبر جو ہے 42 اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ زینہ صبر والا سبہم یتوکلون، یعنی صبر کرنے والے جو ہیں وہ صرف اللہ پر ہی توقع کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے صبر کیا مشکلات میں، وہ صرف اس چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کا یہ تکلیف جو مصیبت ہے یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، مایوس نہ ہو۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور کوشش سے برداشت کرنا چاہیے۔ بندہ نا امید ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو آزمائشوں میں اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اس کو اللہ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے اس آزمائش سے نکالے گا بھی وہی، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پر رکھتے ہوئے کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہر حالت میں، خواہ خوشی کی ہو یا پریشانی اور تکلیف کی، صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو کوئی ذرا سی بھی خوشی ملتی ہے اور وہ اللہ جب ان کو کامیابی دیتا ہے تو وہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب اپنے آپ سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور فاضل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں وہ اس نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر ان کو آزماتا ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ چاہے کوئی بھی موقع ہو
صبر کریں. تحمل، اب یہ دیکھیں صبر کے ساتھ ہمیشہ تحمل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو تحمل کا لفظ جو ہے اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے. اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا. یعنی کہ جب کوئی تکلیف، مصیبت آتی ہے اور جس کو ہم برداشت کرتے ہیں، پھر اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھنا جو ہے وہ تحمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے جب صبر و تحمل کو اکٹھا بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی آزمائش دی، آپ ثابت قدم رہے. اور تحمل یہ ہے کہ اس کو صبر کرنے کے بعد آپ نے مسلسل مردانہ وار آگے بڑھے اور اس کو کوشش کی، ناگوار حالات میں بھی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ صبر و تحمل کا پورا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی. یہاں پر بھی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. یہ کن کی صفت بتائی ہے؟ وہ ایمان والوں کی، کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو ایک اہم کام یہ لگایا تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا. یعنی قرآن پاک کی تکمیل جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوئی. اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. یعنی آپ کو بہت سی مشکلات پیش آئیں. اپنا آبائی شہر مکہ بھی چھوڑا. شاہ ابی طالب کے مقاطع و اسیری میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اہل خاندان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکالیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا. ابھی دیکھیں شاہ ابی طالب جو تھی وہ ایک گھاٹی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال جو تھے وہ گزارے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر آوازیں کسیں، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. یہاں تک کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے اور پہچانتے. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا پہلو جو تھا وہ سامنے رکھا اور اس کا دامن نہ چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین اور احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا. اب یہ دیکھیں وہ تمام جنگیں ہیں، یہ تمام غزوات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور مردانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا. احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دین سے ہٹانے کے لیے، آپ کے کام کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنا صبر کیا. یعنی اتنی تکالیف برداشت کی آپ نے صرف اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب ہمیں بھی چاہیے، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. یعنی آپ نے جو اپنی سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے اس پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں. اور یہی جو ہے ایک مومن کی بھی پہچان ہے. آپ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ لیسن جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ خود سے پھر دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو سوال نمبر 1 ہے، مختصر جوابات دیں، جو آپ نے اس کے سارے جز جو ہیں کاپی پر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے سوال کے سارے جز آپ نے کاپی پر کرنے ہیں اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے کتاب پہ کرنا ہے. امید ہے آپ کو لیسن سمجھ اچھی طرح آ گیا ہوگا.
اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ.